شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے از راہ شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائیں۔ فرمایا، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو اور ان سے پورا پرہیز کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو، اور یہ عبادت نفلی عبادت کی کثرت سے افضل ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو۔ تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 5 باتیں بتانا چاہتے تھے۔ آپ نے مخاطبین میں خاص طلب پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو پوری طرح بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت کچھ خاص باتیں بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کون ان کو سیکھنا چاہتا ہے؟ لیکن اس کو ان باتوں کا یہ حق ادا کرنا ہوگا کہ وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتلائے تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دین کی باتیں سیکھے اس پر 2 حق ہیں، ایک یہ کہ خود ان پر عمل کرے اور دوسرے یہ کہ اوروں کو پہنچائے اور بتلائے، بلکہ اگر خود پورا عمل نہ کرے تب بھی دوسروں کو بتانے سے دریغ نہ کرے۔ جو 5 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تعلیم فرمائیں وہ بڑی اہم حقیقتیں ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بڑا عبادت گزار بندہ وہ ہے جو محرمات اور ممنوعات سے پرہیز کرتا ہے، اگرچہ زیادہ نفلی نمازیں نہ پڑھتا ہو، نفلی روزے زیادہ نہ رکھتا ہو، ذکر و تسبیح میں بہت زیادہ مشغول نہ رہتا ہو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جو مقسوم اور مقدور ہے اس پر راضی ہو جانے سے آدمی کو بڑا اطمینان اور بڑی بے فکری نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کمال ایمان کی شرط ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کامل مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دوسروں کا اتنا خیر خواہ اور بہی خواہ ہو کہ جو اپنے لیے چاہے وہی دوسروں کے لیے چاہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ زیادہ نہ ہنسا جائے، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ اور بے حس کر دیتی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق سے اس کا کوئی بندہ آج بھی ان 5 باتوں پر کاربند ہو جائے تو دنیا ہی میں وہ جنت کا مزہ چکھ لے گا۔ اس کی زندگی پاک صاف اور بڑے اطمینان والی ہوگی۔ دور قریب کے لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور شاداب ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کی جو نعمتیں اس کو ملیں گی ان کی قدر و قیمت اور حقیقی لذت تو بس وہیں جا کر معلوم ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔